اسی آیت کا جز وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، پچھلی آیت میں کہا تھا کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم مانیں گے، اپنے رب کی آیتوں کو مان لیں گے، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ جو کچھ ابھی فریب کیا تھا وہ تو کھل گیا ہے، اب سنو قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جائے، مان لو بھیجا تو نہیں جائے گا، محال ہے، اگر فرض کر لو تصور میں تخیل میں یہ واقعہ لاؤ، اگر انہیں بھیج بھی دیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یقیناً وہی کام کریں گے جن کام سے انہیں روکا گیا تھا۔ کیا روکا گیا تھا؟ کفر سے روکا گیا تھا، شرک سے روکا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ایمان لاؤ، تو جو کچھ کہا گیا وہ کریں گے نہیں، اور جس سے منع کیا گیا تھا وہ کریں گے۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر انہیں فرض کر لو بھیج بھی دیا گیا دنیا میں دوبارہ تو وہی کام یہ کریں گے جا کر کے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور واقعی یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، یہ اپنے جھوٹ سے، اپنے فریب سے، اپنے دھوکے سے، اپنی کذب بیانی سے، اپنی افترا بازی سے یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ ایک سوال ہے، یہ ان کافروں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، یہ محشر ہے، یہاں سوال ہو رہا ہے، یہاں یہ جہنم ہے نا، سب ہو گیا نا، اس منظر کے بعد قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اگر ایسے کافروں کو قرآن کہہ رہا ہے مان لو کہ بھیج بھی دیا گیا تو دنیا میں جا کر پھر وہی کچھ کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا، وہی کچھ کام کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی یقین نہیں حاصل ہو گیا، ہم نے ایک چیز کو سامنے سے دیکھ لیا کہ یہ ہو رہی ہے، اور جب انسان یہاں آئے گا تو یہ چیکنگ ہوگی، اس منزل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، سوال و جواب ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی، ٹھیک؟ تو پھر جب وہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں، حالانکہ وہ محال آئیں گے نہیں، قرآن نے کہا ہے نا کہ سمجھ لو اگر بھیج دیا جائے تو ایسا ہی کریں گے، تو اب یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہاں وہ کریں گے بھائی؟ جب وہ دیکھ لیے ہیں وہاں کی سب ہے تو دوبارہ جب پھر مریں گے تو جائیں گے وہی سوال و جواب ہوگا، تب کہیں کہ یہاں پھر دوبارہ مکر کریں گے، وہی جو ہے کذب بیانی کریں گے یا کفر پر ڈٹے رہیں گے، ایسا کیوں؟ یہ تو سوال ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ یہاں ہے، ہوتا ہے، اور یہ عام سی بات ہے کہ ہمارے زمانے کے بہت سے تعلیم یافتہ افراد جو ہوتے ہیں، غیر مسلم، نان مسلم، وہ جب ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ قرآن تو ہر زبان میں ہو گیا ٹرانسلیشن، نوجوانوں یہ قرآن آج کی دنیا میں ہر لینگویج میں ہے، نہ سمجھے تو مسلمان نہ سمجھے، ہم نہ سمجھے کافر پڑھ رہا ہے، اور اس کا پڑھنا یہ اور بات ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ نے نعمت اسلام، دولت اسلام لکھ دی ہے، وہ پڑھتے 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 کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اور ایسی بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں تو اس میں نکتہ نکالنے کے لیے، نکتہ چینی کرنے کے لیے، اعتراضات قائم کرنے کے لیے، حالانکہ وہ کیا ان کی پشت مٹ جائے گی، قرآن میں اعتراض نہیں نکال سکتی، یہ تو ان کی ہاں اب یہی سے جواب ہو گیا کہ یہ جو قرآن میں نکتہ چینی کر رہے ہیں اور وہ سرچ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل بولتا ہے کہ نہیں یہ سچ ہے، تو ان میں سے چند تو اظہار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر اپنے دل کے جذبات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اندر ہی اندر، مگر جانتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا کوئی لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے، یہ آسمانی لا ہے، یہ رب کائنات کا پیغام ہے اور اسی کا دین ہے، وہ جانتے ہیں، ٹھیک؟ تو جانتے تو ہیں اور پڑھتے پڑھتے یقین بھی ہو گیا، مگر مانا نہیں، یقین ہو گیا مانا نہیں، تو ایسے ہی وہ کافر جن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ اگر مان لو کہ دوبارہ بھیج دیے جائیں پھر بھی وہی کام کریں گے جن کو ان سے روکا گیا تھا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، ہماری ناک اونچے، مانیں گے نہیں اسلام کو، تو وہی اسی طریقے سے وہ آئیں گے، جب دوبارہ مان لو آ گئے تو کریں گے وہی اپنی والی، یہ ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات ہو گئی۔ وقالو 29ویں آیت سورہ انعام کی، وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، وقالو اور انہوں نے کہا،
بولے وہی کافرین مشرکین نہ ماننے والے کیا کہا، کیا بولے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیاوی جو ہے ماحول کا منظر قرآن بیان کر رہا ہے۔ دہریہ وہ انسان ہوتا ہے جو یہ کہے، میں نے کہا ہے دہریہ وہ انسان ہوتا ہے جو یہ کہے کہ سب کچھ دنیا ہی ہے، دنیا کے بعد نئی زندگی نہیں، اللہ کے ہاں پیشی نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، کیسی جنت کیسا جہنم کچھ نہیں، بس جو کچھ ہے یہی ہے، اچھا کرو برا کرو، اچھائی کر کے ہم دل میں خوشی محسوس کر لیں تو ہمارا پنیہ ہے، ثواب ہے، اور برائی کر کے ہمارا جو ہے ہمارے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو، گھٹن محسوس ہو تو یہی ہمارا عذاب ہے۔ یہ دہریہ ہے، ایسا شخص وہ دہریہ ہے۔ اب وہ کوئی بھی رہے، بہت بڑا کام کیا ہندوستان میں، عظیم الشان یونیورسٹی قائم کر دی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ سر سید جناب کیا تھے؟ یہ داڑھی تو بہت بڑی تھی، نام بھی کے ساتھ سید لگا ہوا، اللہ بھی جانے وہ کیا تھے، سید تھے کہ نہیں کیا تھے۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ان کی سیرت، ان کے بارے میں واقعات۔ سر سید کے یہاں جنت کوئی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی چیز نہیں ہے۔ سر سید کے یہاں عذاب ثواب کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اچھائی کر کے نیکی کر کے خوشی محسوس کریں ہمارا ثواب ہو گیا، اور کوئی گناہ کر کے برائی کر کے ہمارے دل میں گھٹن محسوس ہو ہاں ہم نے اچھا نہیں کیا برا کر دیا، یہی اس کا عذاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہیت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ دہریت ہے، نیچریت ہے۔ تو وقالو کافروں نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ نہیں ہے مگر ہماری دنیاوی زندگی ہی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، جو کچھ ہے بس دنیا ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں قرآن نے دہریوں کا منظر کھینچا ہے کہ دہریے لوگ کیا کہتے ہیں، بس دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دوبارہ زندگی ہوگی، اٹھایا جائے گا، وہاں پیشی ہوگی، رب سے ملاقات ہوگی۔ یہ آیت بھی ہو گئی۔